انہوں نے فوری طور پر کیوں نہیں ان کے خلاف ایکشن لیا؟ فیض صاحب کے خلاف اگر یہ کچھ ایکٹیویٹیز اس طرح کی کر رہے تھے جو آرمی ایکٹ کے خلاف تھے، جہاں تک میں سمجھاؤں سر، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کو، جو پریس ریلیز میں بڑا واضح کیا گیا تھا، جو آئی ایس پی آر کی آئی تھی، پوسٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے لفظ لکھا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ان کی ایکٹیویٹیز تھیں وہ آرمی ایکٹ کے وہ خلاف گئی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے پکڑا ہے، نمبر 1۔ سو وہ جب پاور میں تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ڈی جی سی تھے یا کور کمانڈر ویٹ ایور تھے، وہ اگر کچھ اس طرح کا کر رہے تھے تو شاید ان کو یہ لگے گا کہ اگر ہم ان کا ٹرائل کریں ان باتوں پہ، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ڈی جی سی تھے، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ تو جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ، پرائم منسٹر کے کہنے پہ میں کر رہا تھا، میرے تو وہ ڈیوٹی تھی۔ اور یہ کہا بھی ہے انہوں نے، ایک دو انٹرویوز بھی دیے تھے انہوں نے، کوئی ایک دو دوستوں کو ایگزیکٹلی یہ کہا تھا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ کیا۔ اصل سوال یہ ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ جو کچھ انہوں نے کیا، اور 5 مہینے کے اندر ان کو وہ کیا گیا، 9 مئی تک اگر آئیں تو 5 مہینے بنتے ہیں آپ کے ان آرمی چیف بننے کے بعد۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے جان بوجھ کے انہوں نے ان کو ڈھیل دی، ان پہ مانیٹرنگ کی، سرویلنس کی کہ جناب 5-6 مہینے میں یہ کیا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، اور ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے گئے اور ان کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ڈھیل دی گئی؟ آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ پھر جا کر سارے ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد اب انہوں نے کہا جناب وہ بڑے اعتماد سے کہتے ہیں ہمارے پاس بڑے ایویڈنسز ہیں اور یہ اس میں کو میں شامل تھے یا انہوں نے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے۔ ڈو یو ایگری کہ یہ جان بوجھ کر ان کو تھوڑا سا ٹائم دیا گیا کچھ نہ کچھ یہ بڑا کام کریں یہ؟ کلاسر صاحب، میری تو جو عقل ہے میں اس کی توہین ہوگی کہ اگر جو کچھ اسٹیبلشمنٹ مجھے سمجھانے کی کوشش کرے وہ میں منوان مان لوں۔ ٹھیک، میں کیسے مان لوں کہ فیض امیر صاحب کے دور کے 3 حصے کر لیں؟ ایک حصہ وہ کر لیں کہ جب انہوں نے ایز اے ڈی جی سی کیا ہوگا، ایک حصہ وہ کر لیں کہ جو انہوں نے ایز اے ڈی جی آئی اور باجوہ صاحب کے نیچے کام کیا ہوگا، اور ایک حصہ وہ کر لیں کہ جو انہوں نے ایز اے کور کمانڈر جو ہے باجوہ صاحب کے نیچے کام کر رہے تھے، اور ایک چوتھا حصہ کر لیں کہ 29 نومبر کے بعد جب وہ فوج سے باعزت جو ہے مستعفی ہوئے تھے تو اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے آج تک، میں کیسے مان لوں کہ یہ فوج کے اندر کوئی بندہ جرأت کر سکتا ہے اور وہ یہ سارا اس کے بعد لائسنس ہوگا؟ اور خصوصاً مارے بولی کہ جی جو کچھ ہوا اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، لیکن 10 اپریل کے بعد جبکہ وہ ڈی جی آئے نہیں رہے تھے اور پہلے وہ پشاور کور ہیڈ کر رہے تھے، پھر بھاگلپور کور میں چلے گئے، اور آج بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب آتے تھے اسلام آباد میں تو مجھے تب بھی پتا تھا، 19 دنوں پتا تھا۔ اور کن سے سنا تھا؟ میں نے آپ پارا کے لوگوں سے سنا تھا، وہ بلکہ خود بڑے کنفیوز تھے، جو فوج کے اندر بھی آپ کو پتا نا کہ وہاں پہ دائیں ہاتھ کو نہیں پتا ہوتا بائیں ہاتھ کیا کر رہا ہے۔ وہاں 3-4 ایجنسیز ہیں، 2 تو بڑی ایجنسیز ہیں، ایک آئی ایس آئی ہے، وہ بھی فوج کے رحم و کرم پہ ہے، چاہے اس نام بظاہر وہ پرائم وزیر اعظم کے انڈر ہے، ایک ایم آئی ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور کئی جگہ پہ یہ آگے ٹکا بھی جاتی ہیں کیونکہ یہ ساری انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اب میں کیسے مان لوں کہ جناب باجوہ صاحب جو ہے ان کی یس کے بغیر پھر جنرل فیض امیر کام کر رہے ہوں گے؟ پھر اس کو چھوڑیں، سارے گناہ ان کے ایک طرف، لیکن جو راولپنڈی میں مارچ کر رہے تھے جنرل عاصم منیر کی تعیناتی رکوانے کے لیے، اس میں باجوہ صاحب کیسے بری الزم ہو گئے؟ کیونکہ سارے گیم کے اندر اب سب سارے کردار جو ملوث تھے سیاست میں، سویلینز تھے، فوجی تھے، سارے سامنے ہیں، اور سارے دے آر سنگنگ لائک کینیری، طوطے کی طرح بول رہے ہیں سارے، اور ہر ایک کا یہ ہوتا ہے جی کہ وہ کتابیں لکھیں گے یا بیانات دیں گے، ایک ہی ہوگا کہ جی میں کتنا بے قصور ہوں اور اصل کون کر رہا تھا۔ سارے سلطانی گواہ بنے ہوئے ہیں کہ جی کیا شاعر کو کون چاہتا تھا، اور باجوہ کو کون چاہتا تھا، اور فیض امیر کو کون چاہتا تھا، اور عاصم منیر کو کون رکوانا چاہتا تھا۔ اب دیکھیں یہ ساری بات ہے، آپ نے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایک لیفٹیننٹ جنرل کے خلاف لانگ مارچ دیکھا، اور یہ 3-4 مہینے عمران خان صاحب نے جو ان کے سوشل میڈیا نے جو جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف مغلظات جو بکی، جو کچھ ان کے خاندان کے اوپر کیچڑ اچھالا، جو ان پہ تہمتیں بہتان لگائی، جو ہمیشہ سے ہر ایک پہ لگاتے رہتے تھے،